علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات کے مبارک کلمات اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، داتا، دستگیر، لجپال ہے، ڈوبتی ناؤ کو ترانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت ذلت کا مالک ہے، اولاد دینے کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے روزے کی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہم کو موت عطا فرمائے۔ درود و سلام نبی رحمت، رحمت دو عالم، مجسمہ رشد و ہدایت، سرتاج رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے ذات مقدسہ مطہرہ پر مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک، یہ دوسرا رمضان المبارک کا عظیم خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر ہماری روٹین ہے نیکیوں کی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال برقرار رکھے، آمین۔ آج میں جس موضوع پر آپ احباب کے سامنے چند ایک معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں،
وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ کیا میں مومن ہوں؟ لوگ تو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں مومن ہوں، میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، سر پہ میں نے ٹوپی بھی دی ہے، کپڑے بھی، لباس بھی میرا مومنوں جیسا ہے، میں نماز بھی پڑھنے آتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، اور میں اپنے اندر سے پوچھوں، اپنے ضمیر سے یہ پوچھوں کیا آیا میں واقعی مومن ہوں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند ایک معروضات میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا سب سے بڑا استاد اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، کیونکہ ساری دنیا آپ کو سمجھانے پہ لگ جائے اور آپ کا ضمیر کہے میں نے نہیں ماننا، برتن ٹیڑھا کر دو، جتنا مرضی اس کے اندر پانی ڈالنے کی کوشش کر لیں، کبھی بھی پانی کے اندر ایک قطرہ نہیں جائے گا، وہ گلاس نہیں بھر سکتا۔ اور انسان کا اگر ضمیر اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ میں نے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو فالو کرنا ہے، پک کرنا ہے، اور اپنی ریئل لائف کے اندر ان کو صحیح طرح سے اپنی ذات پر اپلائی کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ بات ٹھان لیں گے کہ میں نے صحیح ہونا ہے، تو آپ کو صحیح ہونے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ضمیر کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے سامنے لے کر جائیں گے کہ اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کیا آیا میں واقعی مومن ہوں؟ لوگ تو مجھے کہتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی بندہ جس کا ایمان اللہ پر بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، آمنت باللہ، اس کا ایمان ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ اس کا فرشتوں پر بھی ایمان ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوگا یہ میرا رب کرے گا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اگر اللہ نے کچھ دیا ہے، نوازا ہے، اور حج اور عمرے بھی ادا کرتے ہیں، اور لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے۔ دوسرے لوگوں کی گواہی وہ بعد میں ہے، سب سے پہلے اپنے ضمیر کی گواہی ہے کہ بظاہر میں نمازیں، روزے، قرآن کی تلاوت، آیات پر ایمان سارا کچھ ہے، لیکن اپنے ضمیر سے میں پوچھوں کہ کیا آیا میرا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ میں واقعی مومن ہوں؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، اور وہ نماز کی تاثیر کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو اصل وہ ہے کہ جو آپ کو بے حیائی کے کاموں سے روکے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، سارے نوافل بھی ادا کرتا ہوں، سنتیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میری نماز کی وجہ سے لوگ مجھے مومن تو کہتے ہیں، کیا آیا میری اس نماز کی وجہ سے میں نے برائی کو چھوڑا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو اصل وہ ہے، معراج تو اصل وہ ہے کہ جو آپ کو بے حیائی سے روکے، برے کاموں سے روکے، لیکن آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اپنی زندگی کا بیمہ پالیسی بھی کروائی ہوئی ہے، لائف انشورنس بھی کروائی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جب شادی بیاہ کی باری آتی ہے اپنے بچوں کی موویاں بھی بنواتے ہیں، غیر محرم کو بھی لے کر آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا کوئی بھی کام میں چھوڑتا نہیں، خسرے بھی نچواتا ہوں، غلط میں کام بھی کرواتا ہوں، میری بیوی بے پردہ گھومتی ہے، میں اپنے من سے پوچھوں کیا میری نماز کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے؟ لوگ تو مجھے ظاہر میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، لیکن کیا میری نماز کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ میری نماز مجھے کیا کہتی ہے؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا میرے برے اعمال، میرا ضمیر ان پہ مطمئن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہمارے ضمیر کو اپنی ذات پر مطمئن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سوال بہت بڑا سوال ہے۔ صحیح
حدیث ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، مشکات کا حدیث نمبر اس کا 45 ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 2 جگہ پہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے، شروع کے اندر حدیث نمبر 50 اور درمیان حدیث نمبر 550 کے اندر بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو لے کر آئے، بڑی زبردست حدیث ہے، اور یہ میرے پورے جمعے کا یہ خلاصہ حدیث ہے، میں نے اپنے پورے جمعے کو اسی حدیث کے ارد گرد گھمانا ہے۔ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آنے والا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے سوال کیا کیا کہ من ایمان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں ایمان کیا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کی نشانیاں کیا ہے۔ ہاں مجھے یہ پتہ ہے نماز پڑھ، حالانکہ وہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کا شاگرد ہے، نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، روزے آپ کے ساتھ رکھتا ہے، جہاد پر بھی جاتا ہے، سارے کام اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں تو ہیں، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتا ہوں مل ایمان۔ چونکہ صحابہ کرام کی جستجو ایمانیات کے بارے میں ہوتی تھی، اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہوتی تھی، ہمارے سوال عجیب طرح کے ہوتے ہیں، عجیب قسم کے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو بھی عجیب قسم کی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کے سوالات بھی کمال کے سوالات ہوتے تھے۔ لوگ تو مجھے سمجھتے ہیں میں نمازی ہوں، لوگ تو مجھے سمجھتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہو رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان، آپ مجھے بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ایمان کی ڈیفینیشن نہیں پتہ تھی؟ وہ ایمان کیوں لے کر آیا؟ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس نے کیوں پڑھا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ میں نے جنت میں کس طرح جانا ہے، جہنم میں کس طرح جانا ہے، سب پتا تھا، لیکن پھر بھی دل کے لیے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے مل ایمان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں ایمان کی نشانیاں کیا ہیں، مومن کی نشانی کیا ہے؟ لوگ جس کو مومن کہیں وہ نہیں، بتائیں مجھے مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، جب تو نیکی کرے اور تیرے نیکی کرنے کے بعد تو خوش ہو اپنی نیکی پر، اور جب تجھ سے برائی ہو جائے اور برائی ہونے کے بعد تو ندامت اختیار کرے، تجھے پشیمانی ہو، تجھے پچھتاوا ہو، تو روئے اپنے گناہ پر، فَأَنْتَ مُؤْمِن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مومن ہے۔ کیا جملے بولے؟ سب بولے فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو پھر کیا ہے؟ مومن ہے۔ اب یہاں سے آگے جانے سے پہلے بڑے سوالات ہیں جو ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ چونکہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، ضمیر بولیں گے تو کام چلے گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینے کے اندر ہوگا وہ باہر آئے گا، سینے کے اندر۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ وہ ذات ہے جو آپ کے سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ بظاہر تمہارا گیٹ اپ کیا ہے، بلکہ ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ عمل کس طرح کے کر رہا ہے، دل کیا ہے اس کا۔ اور قرآن مجید کی تیسری آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ، تو پڑھ، امر کا صیغہ ہے، کتابہ کا اپنا نامہ اعمال، اپنی کرتوتیں دنیا کے اندر جو تو کر کے آیا، کفا بنفسک الیوم، آج کے دن تیرا نفس تیرے اوپر کافی ہے، حسیبہ کافی ہے۔ لوگوں سے تو اللہ پوچھے گا ہی، لیکن تیرا نفس آج کے دن سب سے پہلے تیرے نفس کی باری ہے۔ خود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کریں کہ کیا میں مومن ہوں؟ 3 گھنٹے 2 گھنٹے آپ نماز پڑھیں اور نماز تراویح پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں میں نے نیکی کی ہے، اور نیکی کرنے کے بعد کیا مجھے خوشی ملی ہے؟ اپنی فیلنگ کا احساس کریں کہ بھائی میں نے آج صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی بندے کا روزہ افطار کروایا ہے، میں کسی بندے کے کام آیا ہوں، میں نے کسی بندے کے مجبوری کے اندر اس کی داد رسی کی ہے۔ نیکی کے بعد بندے کے جذبات کیا ہیں؟ تو مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جب تو نیکی کرے تو تیرا ضمیر اس پہ خوش ہو، تو اس پہ اپنے آپ خوش ہوتا ہو کہ آج میں نے افطاری کروائی ہے، آج میں کسی غریب کے کام آیا ہوں، آج الحمدللہ میں نے اللہ کے سامنے 2 گھنٹے عبادت کی ہے، آج میں نے 5 پارے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، آج میں نے کسی بیوہ کے گھر کے جا کے کام کیے ہیں، کسی بیوہ کی بچوں کی اس کی فیسیں بھری ہیں میں نے۔ جب یہ احساس، یہ فیلنگ، یہ جذبہ جب انسان اپنے آپ سے پوچھے اذا سرت کا، تو خوش ہو جا، حسنتک اپنی نیکی پر، فانت مؤمن، نیکی کے بعد اگر تو اس پہ مطمئن ہے تو تو مومن ہے۔ اور اگر نیکی کی 30 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہے، باپ نمازی ہے، باپ زبردستی بچے کو لے آتا نماز پڑھنے کے لیے، اور اندر کی فیلنگ کیا ہے، یار اچھا تھا کسی اور کے گھر میں پیدا ہو جاتا، نہ ادھر پیدا ہوتا، نہ یہاں پہ مجھے مرنا پڑتا، صبح صبح جگا دیتے ہیں، یہ کیا ہے، خود جاتے جائیں مجھے جانا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، نماز تو پڑھ لی لیکن اندر مطمئن نہیں۔ اگر اندر مطمئن نہیں ہے تو بندہ انسان جو ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر تو ہے، مومن نہیں ہے۔ اپنی خوشی کے ساتھ، اپنے ضمیر کے جھنجھوڑنے کے ساتھ اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ الحمدللہ آج میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اذا سرت کا حسنتک، جب تو نیکی پہ خوش ہوگا تو تو مومن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث میں دیکھیں کتنا مختصر جواب ہے، وہ صحابی رسول اللہ آ کے کیا کہہ رہا ہے، مل ایمان۔ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی 2 گھنٹے کی نماز، 3 گھنٹے کی نماز، کوئی لمبے صدقات، اس کا ذکر نہیں کیا۔ آپ حدیث میں غور کریں کہ مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے چھوٹا سا اس کا جواب دیا، اذا سرت کا حسنتک و اذا وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ اے بندے تو مومن پوچھنا چاہتا ہے تو کسے کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد وہ خوش ہو اور برائی کرنے کے بعد وہ اس پہ ندامت اختیار کرے، فانت مؤمن، تو تو مومن ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، بالکل چھوٹی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بیان کر دیا۔ اب چلے جائیں شادی حال کے اندر۔ شادی کس کی بیٹی کی ہے؟ حاجی صاحب، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، حج بھی کیے ہوئے ہیں، اور روزانہ افطاریاں بھی کرواتا ہے۔ اس کی بیٹی کس طرح بیٹھی ہوئی ہے؟ بے پردہ۔ اور تیرے حج عمرے تجھے یہ کہتے ہیں، تیری نمازیں، تیرے روزے، فانت مؤمن والا جذبہ کہ اذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جب تو نیکی کرے تو تیرا ضمیر اس پہ خوش ہو۔ تہجد تو نے پڑھی، نماز تو پڑھی، صدقہ بھی دیا، زکوٰۃ بھی دی، لیکن جب بیٹی کی باری آئی تو مووی میکر آیا ہوا ہے، بے پردہ تیری بیوی گھوم رہی ہے، بے پردہ تیری بیٹی گھوم رہی ہے، بے پردہ تیری بہن گھوم رہی ہے، عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں واہ، میں نے تو 3 عمرے کیے ہوئے، اب مجھے جہنم میں کون لے کے جائے گا؟ میں تو پکا جنتی ہوں، مجھے کون پوچھے، میں نے تو عمرے بھی کیے ہیں، میں تو توحید پرست ہوں۔
میری توحید کے کیا کہنے، بیوی بے پردہ، بیٹی بے پردہ، بہن بے پردہ، اور جناب سارے بے پردہ گھوم رہے ہیں۔ مووی میکر کا بنایا ہوا ہے، ابھی شوہر نے دیکھا نہیں چہرہ، مووی میکر ادھر سے ایسے کر لو، ادھر سے ایسے کر لو، ہاتھ لگاتا ہے، ٹچ کرتا ہے، ساری دنیا کے سامنے اس کو ستارے پہ بٹھا دو، اس کو گھماؤ، چکر لگواؤ، عزت کے جنازے نکل رہے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں۔ میں مومن ہوں بھائی، میں پکا مومن ہوں۔ نہیں، آپ سے سوال کرو نا ذرا، برائی کرنے کے بعد تیرا ضمیر تجھے جھنجھوڑے کہ بھائی تو نے برائی کی ہے، ندامت اختیار کرے تو تو مومن ہے، اور برائی کرنے کے بعد تجھے کوئی فیلنگ نہیں ہے، لوگ تو تجھے مومن کہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے مومن نہیں کہا۔ کڑوی باتیں ہیں، برداشت کریں، اور انشاءاللہ اس کو اوپر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے جائیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، اور جناب یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شریف بندہ جا کے کہہ دے یار گانے چل رہے ہیں، آپ کی مہربانی یہ گانے بند ہی کر دو، قاری صاحب کنجریاں گلاں کر ہوں تو سارے ہی کر دینا، چھڈو پرا کنجریاں گل، تسی آدھے کنا چ نا روئی رہ کے بہ جاؤ، کن بند کر لو، تانوں کی لگے، تسی اللہ اللہ کرو بہ کے۔ کئی دفعہ ہم نکاح پڑھانے کے لیے جائیں، جا کے منت کریں نا بھائی آپ کی مہربانی ہے یار، آپ کی مہربانی اس کو بند نہیں کر صاحب، وہ بیٹی کا مسئلہ ہے جی، یہ وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، حیا ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو گانے کو، بجانے کو، سرنگیوں کو لوگ گناہ سمجھتے تھے، اب تو شادی کا حصہ بنا لیا نا، کہ شادی اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب ڈی جے نہ آ جائے، جب انڈین گانے نہ چلائیں، جب ہماری بچیاں ڈانس نہ کریں، تو کہاں گئی تیری غیرت؟ کہاں کا ہے تو مومن؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں نا ذرا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نماز بھی اس نے پڑھی ہے، ظہر کی نماز کے بعد نماز بھی پڑھی، اور جناب فجر کی اذان بھی پڑھی، مسجد کا تالا بھی کھولا، صفیں بھی درست کی، لیکن بیٹی کی شادی کی باری آئی تو سارا دین اسلام مسجد کے حد تک کیا، بس ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے بھئی آپ اکیلے ناراض ہو کے چلے جائیں گے تو کیا آپ کی وجہ سے شادی رک جائے گی؟ تسی نہیں تو کوئی اور آگے نکاح پڑھائیے تھا، جاؤ اللہ دی سپرد، جاندے ہو تو جاؤ اللہ دی سپرد، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہ مجھ سے کوئی نیک بندہ ناراض ہو جائے گا، میں خود تو گنہگار ہوں، اور یہاں پہ جتنے لوگ آگے ڈی جے سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ان سب کا گناہ کس کے ذمہ جائے گا؟ اگر بائیکاٹ کیا جائے تو یہ جو ہیں شدت پسند، یہ باتیں کیسی کرتے ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں مومن نہ بنے، حقیقت میں مومن بنے، حقیقت میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسجد میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، شادی بیاہ کا موقع ہو، بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، یہ سب عارضی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے پہ کبھی نہ تلو۔ بیٹی کو خوش کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو، تم مومن اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کرونا وائرس کے اندر آپ نے دیکھا، کرونا کے دنوں کے اندر وائرس کا اثر کس طرح پتہ چلتا تھا کہ ناک جو تھا، یہ ڈاکٹر بتاتے تھے نشانی، ناک جو ہے وہ سونگھنے کی اس میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، زبان جو تھی اس میں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے جس کو کرونا ہو جاتا ہے، پھر وہ علیحدگی اختیار کرتا، لوگوں سے ملتا نہیں، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لو جی، اپنا علاج کرواؤ، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ آج ہمارے اندر بھی کرونا ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کو کرونا ہو چکا ہے، برائی دیکھتے ہیں اور زنا، گانے، فحاشی، عریانی سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہے جی، کیونکہ وہ جو جراثیم ہے، جو فیلنگ ہے ایمان والی، اس کا مطلب ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے، وہ سیل ایمان کے، جس طرح سونگھنے کی ایک اللہ نے معاملہ رکھا ہے، ٹیسٹ کرنے کے لیے زبان کا اللہ نے ایک معاملہ رکھا ہے،
تو جس طرح کہتے تھے نا کہ جس کی زبان کا ٹیسٹ ختم ہو گیا، جس میں سونگھنے کی طاقت ختم ہو گئی، اس بندے کو کورونا ہو گیا، میں یہ کہتا ہوں کہ جس بندے کے اندر برائی دیکھ کر برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے گھر میں دیوس بنا ہوا ہے، تو اس کے ایمان کو بھی کورونا ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے کورونا سے بچا کے رکھے۔ ایمان کی طاقت کیا ہے کہ آپ کے جراثیم ایمان والے جاگتے رہیں، بے حیائی کے سامنے آپ ڈٹ جائیں اور اس کا بائیکاٹ کریں کہ بھائی ہم نے ایسے نہیں کرنا، ہم نے ایسے نہیں ہونے دینا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں ہونے دینا، فحاشی اریانی یہ مووی ہم نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اسی طرح یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھ لیں، نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے ماشاءاللہ، بیٹی بھی اچھی ہے، لیکن اپنی بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے جاتا ہے۔ یونیورسٹی جانا بری بات نہیں ہے، دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بری بات نہیں، لیکن ادھر جا کے پتہ ہے میری بیٹی اس کی مجلس غلط ہے، غلط لڑکوں کے ساتھ، اچھے لڑکے بھی ہوں تو غیر محرم ہیں، عجیب تماشا بنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، جناب یہ کون ہے جی؟ یہ میری بوائے فرینڈ ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے، اور یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ آپ یونیورسٹی کے اندر اپنی بیٹیوں کی جو ہے نا، کئی بندوں کو میں نے دیکھا بیٹیوں کی فیس بھر رہے سود پہ پیسے لے کر، بینک سے قرضہ لے کر اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، اور عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ محرم کے بغیر سفر کر رہی ہے یونیورسٹی جانے کے لیے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جانے کے لیے۔ حج عمرے کا سفر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ حج عمرے سے بڑھ کے کوئی نیک سفر ہو سکتا ہے؟ بتائیں ذرا، ہو سکتا ہے؟ اور حج عمرے کے بغیر سفر ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا سفر کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سفر کروائے، لیکن اس سفر کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے بغیر یہ سفر نہیں کرنا، محرم کے بغیر حج عمرہ نہیں کرنا۔ تو یہ سفر جو حج عمرے کا مقدس سفر ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، تو یونیورسٹی جانے کے لیے اکیلی بیٹی کو بھیج دینا، اکیلی بیوی کو بھیج دینا، یہ کہاں سے درست ہے؟ بیٹی کو جاب کرنے کے لیے بھیج دینا، یہ کہاں سے درست ہے؟ آج سے پہلے ان لوگوں کو ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا اور بے پردہ گھومنا۔ اب تو لوگ اتنے بے پردہ گھوم رہے ہیں، سچی بات ہے کہ برائی کرنے کے بعد بھی احساس ختم ہو چکا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں۔ تو مومن کی تعریف کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ لوگ تجھے کہیں وہ مومن نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، نیکی کرے تو تیرا ضمیر مطمئن ہو، تو خوش ہو، اور برائی کرے تو تو اس برائی پہ ندامت اختیار کرے، فانت مومن، تو پھر تو مومن ہے، وگرنہ تو مومن نہیں ہے۔ اچھے برے کی دن بدن تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنا برائی کو پھیلاؤ، اتنا برائی کو پھیلاؤ کہ کام ہی سارا ختم ہو جائے۔ کوئی بندہ بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لوگوں کے روزے بھی افطار کروا رہا ہے، لیکن جب بہنوں کو وراثت دینے کی باری آتی ہے، میں نے تو بہن کی شادی کر دی ہے نا، بیٹی کی شادی کر دی ہے، سارا حصہ تو بیٹے کا نا، بیٹوں کی وراثت ہے، بیٹیوں کو کہاں سے دوں بھائی؟ تو یہ جو اپنی بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برائی کے اندر ملوث ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ عام روٹین میں لوگ پہلے گالیاں ایک برا عمل تھا، اب تو دوستوں کی گفتگو سنے تو سچی بات ہے بندے کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی بیہودہ گالیاں نکالتے ہیں دوست کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک مومن کسی دوسرے مومن کو گالی دیتا ہے تو یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، یہ فاسق ہے بندہ جو گالیاں دیتا ہے۔ لیکن آج دوستوں کی گفتگو کو سن لیں، آغاز بھی گالی پر، انتہا بھی گالی پر، ماں بہن کی گالی دینے سے ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ فون پہ دیکھ لیں لوگوں کو، دھوکے پہ لگایا ہوا ہے، میں ادھر آ گیا ہوں، ابھی کدھر ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ گھر کے اندر بیٹھ کے کسی کا فون پک نہ کرنا، اور گھر کے اندر بیٹھ کے کہہ دو جا کے میں ادھر نہیں ہوں، تو یہ سب برائیاں ہیں، اور معاشرے کی یہ برائیاں دن بدن ہم سب یہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مومن بھی سمجھ رہے ہیں۔
ہم اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ یہ سارے میں گناہ کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، زنا ہمارے معاشرے میں ہے اور بدکاری ہو رہی ہے، بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ حالت کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں میں تو پکا مومن ہوں بھائی، 100% مومن تو ہوں ہی میں نا، میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بیٹیوں کو جہیز دے دیا، بس بات ختم۔ بیٹیوں کو جہیز کے نام پہ کئی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھائی اتنا مہنگا جہیز نہیں بن رہا، جن کے ساتھ شادی کرنی ہے وہ کہتے ہیں گاڑی بھی ملے، فریج بھی ملے، اے سی بھی ملے، وہ بھی ملے، فلاں بھی ملے، جب ہوگا تو کر لیں گے۔ پھر بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں بیٹھی بیٹھی۔ مسجد کی باری آتی ہے چندہ دینے کی، 10,000 یا 5,000 دیتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتے ہیں، لیکن خسرے ناچے بے حیائی کا کام ہو تو ہزاروں لٹا دیتا ہے، لاکھوں لٹا دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اچھائی کی باری آتی ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں، برائی کی باری آتی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ سمجھتا میں بڑا مومن ہوں۔ بھائی پکا مومن تو میں ہی ہوں نا، میرے تو علاوہ کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ مجلس میں بیٹھ کر دوست کو بتاتا ہے دیکھا میری 5 گرل فرینڈ ہے، اتنی عزتیں میں نے تار تار کر دی ہیں، اتنی بہنوں کے، اتنی لوگوں کے عزتوں کو میں نے پامال کر دیا ہے، اور ایک دوسرے کو فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں یہ بے حیائی کے کام، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ ایسا بندہ مومن، لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ نمازی ہے، میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو مومن نہیں کہا۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ سے پوچھ کہ میں مومن ہوں کہ نہیں۔ کبھی رات کو بستر پر تنہائی کے اندر اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں مومن ہوں کہ میں چول ہوں، میرے اندر کون سی صفتیں ہیں، مومنوں والی یا بغیرتوں والی، کون سی صفتیں میرے اندر موجود ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنا محاسبہ کرو قبل اس سے کہ اللہ تمہارا حساب کرے۔ اپنا محاسبہ خود کرو، اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کبھی مجرم بنا کر اپنے آپ کو قاضی اور جج بناؤ، اور کبھی اپنے آپ کا مقدمہ لڑ کے دیکھو، اور فیصلہ کیا ہوتا ہے خود کر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ میں کیا ہوں، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں کیا چیز ہوں۔ آج نوجوانوں کو دیکھ لیں ماں باپ کے ساتھ کس طرح کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اونچا بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گریبانوں کو پکڑ رہے ہیں، اور آ کے نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ ماں باپ کا گستاخ بندہ کوئی بندہ مومن نہیں ہے۔ رب نے اپنی توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی بندہ کرے اور کہے میں مومن ہوں، ایسا بندہ کوئی مومن نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نیکی ہے کہ نہیں، اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، برائی کرنا، یہ برائی ہے کہ نہیں، یہ برائی ہے، اور اس برائی پہ اگر وہ اٹا ہوا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے روزانہ سحریاں بھی کر رہے ہیں، افطاریاں بھی کر رہے ہیں، آپ کا پڑوسی، آپ کے مسجد کا امام، آپ کے ساتھی، آپ تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کا ذمہ دار بندہ، آپ کا پڑوسی، وہ بیچارہ بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے پیاسے بلک رہے ہیں، اس کے گھر میں آٹا نہیں، آپ اپنے بچوں کو 3 ڈشیں پکا کے دے رہے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ بھی مومن نہیں ہے۔ جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس گمان میں نہ رہے کہ وہ مومن ہے، وہ کوئی مومن نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تو سمجھے، لوگ کہتے ہیں تو کہیں، لیکن یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے وہ مومن نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں نا، میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک، کہ جب آپ کو بدبو آتی ہے تو بدبو آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ یا تو رومال نکالتے ہو، فوری خوشبو والا رومال لو اور ناک پہ رکھ لو۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ برائی، یہاں سے بدبو آ رہی ہے، قصور کی طرف سفر کرے نا، جب وہ کمال چشتی کا روڈ شروع ہوتا ہے نا تھوڑا سا، تو بندہ کہتا ہے یار یا تو خوشبو ہو جو باندھ رہے منہ پہ، یا پھر ہاتھ رکھ لو، کم از کم کچھ تو بدبو سے بندے کی بچت ہوگی۔ تو کیا گناہ جو ہے یہ بدبو نہیں ہے؟ گناہ کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟
اور جب تو بدبو کو سونگھتا ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور جب تو گناہ کرتا ہے، تیرے گھر میں گناہ ہو رہے ہیں، تیری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور سر عام سارے کام ہو رہے ہیں، تو ان کو روکتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ کرتے رہے جی، جو کرنا ہے کرتے رہے۔ اللہ ہمارے ضمیر کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی مومن کو کہا جائے گناہ کرو، تو گناہ کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح پہاڑ کو اٹھانا ہوتا ہے، جس طرح پہاڑ کو اٹھانا ہے۔ اور جب کسی فاسق نافرمان بندے سے کہا جائے کہ یہ کرو، تو وہ فی الفور جو ہے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے گناہ کرنا بالکل عام سی بات ہے۔ تو یہ بڑی باتیں ہیں، اپنے ضمیر کو ہم جھنجھوڑیں۔ سگریٹ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ حرام ہے۔ سگریٹ پینا، اس کی پلانا، اس کی تجارت کرنا، یہ حرام ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں نہیں کوئی گال نہیں، یہ سگریٹ کے لیے حرام ہے۔ خود ہی مفتی بنے ہوئے، داڑیاں کٹواتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بے پردگی اور یعنی شیطان کو خوش کرنا، جھوٹے گواہ، قاتل اور مقتول دونوں کو وکیل مل جاتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اور کوئی تو کہے کہ یہ قاتل ہے، میں نے اس کا وکیل نہیں بننا، مظلوم کا ساتھ دینے کے، لیکن سب اپنے اپنی فیسوں میں لگے ہوئے۔ تو میرے بھائی، اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ مومنوں والی باتیں میرے اندر موجود ہیں کہ نہیں۔ ہم سارے الٹے کام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اخوت دیکھیں نا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین کے بلک رہے ہیں، پلک رہے ہیں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، افطاری کے وقت میں کس طرح ان کے اوپر بمباری کی گئی، کس طرح ان کے چیتھڑے اڑتے ہیں۔ ہم یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ضمیر جو ہے، ہم چیزیں ان کی خریدتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم چیزیں کن کی خرید رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر احساس پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔